ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
ایک بار زور سے درود شریف پڑھ لیا جائے. سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، دروز دراز بیٹھے کر ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر دیکھنے والے مرد اور عورتیں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن عزیز کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا سہارا لیا ہے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے. بزرگان محترم، یہ بڑے مبارک دن چل رہے ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن. ان دنوں میں روزہ رکھنا بڑے ثواب کا کام بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ ابھی بھی جتنے دن باقی ہیں، عید کے دن سے پہلے پہلے ہمیں ان دنوں کے روزوں کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا، خاص کر عرفے کے دن اور یہ ذی الحجہ کے جتنے بھی دن ہیں، ان تمام کی بھی یہ فضیلت بتلائی گئی کہ ایک آدمی اپنا جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور شہید ہو گیا، اس کا جتنا ثواب ہے اتنا ہی ثواب اللہ نے عشرہ ذی الحجہ ان دنوں کے روزے رکھنے کا ثواب بتلایا ہے. اتنی بڑی فضیلت آئی. کرنے والے کر رہے ہیں اور نہیں کرنے والے نہیں کر رہے ہیں. اللہ ابھی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے سامنے قربانی کا بہت بڑا عمل اور مبارک عمل آ رہا ہے، خاص کر عید کے دن اور اس کے بعد اور 2 دن قربانی کا عمل سامنے آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سنت جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں کے بعد اگر کسی چیز کی فضیلت ہے سب سے زیادہ تو قربانی کرنے کی فضیلت ہے. آپ پورا جانور دو یا ایک حصہ دو، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ان بالوں کے برابر قربانی کرنے والے کے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں. کوئی مشین بھی اس کو گن نہیں سکتا ہے کہ جانور کے بدن پر کتنے بال ہیں. زور سے بولو بھائی، کوئی گن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان، بھائی کھڑے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہاں جگہ ہے پیچھے. قربانی ذبح کرتا ہے جانور کو، اس کا ایک قطرہ خون نبی زمین پر گرنے نہیں پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کی بخشش کر دیتا. آپ سوچ لیجیے، اسلام میں جان کی قربانی اور مال کی قربانی بہت قیمت رکھتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جان، مال اور اولاد سب کی قربانی کے لیے تیاری دکھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحان لیے. آپ جس مقام پر تھے
وہاں کا بادشاہ بخت نصر، ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور وہ مورتی پوجا کرتے تھے، بتوں کی، تو ان کو ناگوار معلوم ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے وارنٹ جاری کیا کہ اگر آپ کو صحیح سلامت رہنا ہے تو یہ دین کی دعوت چھوڑنی پڑے گی، ورنہ ملک چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ملک چھوڑنا منظور ہے، مگر میں اس دین کے کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی آگے آ جاؤ، راستہ پڑتا، ادھر آ جاؤ یہاں۔ چنانچہ بادشاہ نے اور قوم نے مل کر آگ جلائی، لکڑیاں جمع کی گئی، اور کہا کہ ایک ہی راستہ ہے، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آگ جلائی گئی، پوری طاقت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے۔ ہم لوگوں پر پریشانی آتی، امتحان، تو ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، ایمان کمزور کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں آگ میں ڈالنے کا مسئلہ ہے، جان کا خطرہ ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا ابراہیم گھبراؤ نہیں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جیسے ڈالا آگ میں، بڑا گھڑا کھودا تھا، پوری طرح ابراہیم علیہ السلام اندر چلے گئے اور آگ کی لپٹ میں آئے، مگر آگ جلا نہیں سکی۔ اللہ نے فرمایا آگ کو جلانے کا کام ہم نے دیا ہے، اور اس کو ٹھنڈا دینے کا کام بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے پر بھی لگنے نہیں پائی، بدن تو بہت دور کی بات۔ یہ پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ آپ کا نکاح سب سے پہلے حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوا تھا۔ لمبی مدت تک حضرت سارہ سے آپ کو اولاد نہیں تھی۔ دوسرا امتحان، یہ جو بادشاہ تھا یہ زنا کار بھی تھا۔ ہر زمانے میں بادشاہوں نے عیاشیاں کی، خاص کر غیر مسلم حضرات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے دوسرا وارنٹ بھیجا، عورتوں کے راستے سے بادشاہ کو پتا چلا کہ ابراہیم کی بیوی بہت خوبصورت ہے، کہ آپ اپنی بیوی کو ہمارے پاس بھیجو۔ بڑا زبردست امتحان تھا، کوئی پاک دامن مسلمان اس کو سوچ نہیں سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نالائق کے حوالے ہو جائے۔ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ خاتون ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ عورتیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے خبر بھیجی کہ آپ اس معاملے میں بھی گھبرائیے نہیں، آپ اس کو بھیج دیجیے۔ سارہ کا بال بھی بانکا نہیں ہونے پائے، دل گوارا نہیں کرتا تھا، مگر حکم اللہ کا تھا، بھیج دیا، پہنچ گئے۔ بادشاہ نے برے ارادے سے ایسے ہاتھ لمبا کیا حضرت سارہ کے اوپر۔ یہاں سے یہ آپ یاد رکھیے، یہ ترتیب ہے قصے کی، قربانی کی۔ اسی سیکنڈ میں بادشاہ کے ہاتھ پر لقوہ مار گیا، اسی سیکنڈ میں۔ یہ کرامت تھی حضرت سارہ علیہ السلام۔ اس نے معافی مانگی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا اسی سیکنڈ میں، اسی سیکنڈ میں۔ اس نے دوسری بار، شیطان سوار تھا اس پر، دوسری بار ہاتھ مارا، دوسری بار بھی ہاتھ پر لقوہ مار دیا، پھر معافی مانگی۔ اگر اس نے 3 بار ایسا کیا، تینوں بار لقوہ مار گیا، تینوں بار معافی مانگی اور معاف کر دیا، اس کے بعد وہ ہمت ہار گیا۔ بخت نصر نام تھا اس بادشاہ کا۔ اب یہ حضرت سارہ کی کرامت دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ یہ کوئی اللہ کی نیک بندی نظر آتی۔ اس نے اپنے دربار میں سے ایک دوشیزہ لڑکی جو بھی بالغ نہیں ہوئی تھی، اس کا نام حاجر تھا، جس کو ہم حاجرہ کہتے ہیں، اس کو نکال کر
حضرت ابراہیم حضرت حاجر سارہ علیہ السلام کو ہدیے میں کر دی. حضرت سارہ کی کرامت دیکھ کر کہ جا میں تیری کرامت دے کر اس لڑکی کو ہدیہ کرتا ہوں، اس کو اپنے پاس لے جا، اپنی خدمت میں رکھنا. لے گئی. حضرت سارہ اللہ کی حفاظت میں تھی، کچھ نہیں ہونے پایا، بادشاہ ناکام ہو گیا. اب یہ لڑکی، یہ دو امتحان ہو گئے. اب یہ لڑکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بالغ ہو رہی، خدمت کر رہی حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام. حاجرہ نام تھا. اللہ کی طرف سے تیسرا امتحان آیا، اولاد نہیں تھی کہ ابراہیم ہم حکم دیتے ہیں اس حاجرہ سے نکاح کرنا. ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹ کر رہے تھے کہ اللہ میری 80 سال کی عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، لوگ کہیں گے کہ اپنے گھر کی میں خدمت کرنے والی سے نکاح کر لیا. اللہ نے فرمایا آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے. پورا مجمع بولو کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. آپ نکاح کر لو، اس میں ہمارا قیامت تک کے لیے کیا فیصلہ ہے آپ جان نہیں سکتے. چنانچہ نکاح کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سال حضرت حاجرہ علیہ السلام سے لڑکا پیدا ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام اسماعیل رکھا. 3 امتحان ہو گئے، دل نہیں چاہ رہا تھا، نکاح کرنا پڑا. اب یہ دونوں میاں بیوی ساتھ رہ رہے، حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم اور پہلی بیوی حضرت سارہ. اب یہ دونوں بیویوں میں کوئی شکرننجی نہ ہونے پائے. اس سے پہلے اللہ نے ایک الگ سنت زندہ کروانی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا. یہ چوتھا امتحان کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر آپ مکہ چلے جاؤ، جہاں اللہ کا گھر مٹی میں دبا ہوا، اس کو آباد کرنا ہے. دل نہیں چاہ رہا تھا کہ جوان بیوی اور دودھ پیتے بچے کو کیسے چھوڑ دیں، مگر اللہ کے حکم پر روانہ ہو گئے. چند کھجوریں اور ایک پانی کا چمڑے کا مشک تھا، وہ اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے. مکہ پہنچ بھی گئے. کعبۃ اللہ کے قریب حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑا، چپ چاپ نکل رہے تھے. حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ یہاں کوئی انسان آباد نہیں، اللہ کا گھر ہے وہ بھی مٹی میں دبا ہوا پڑا ہے. خون خار جانور ادھر رہتے ہیں پہاڑوں میں، اور عورت ذات کو آدمی کس طرح چھوڑ کر جائے. حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ جا رہے، تو پیچھے دوڑے اور دامن پکڑ لیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بولنے نہیں پایا، البتہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر حکم اللہ کا کہ اس عورت پر کیا گزرے گی. یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے، چوتھا امتحان. جب آنکھوں سے آنسو ٹپکتے دیکھے تو پوچھا کہ کیا یہی اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی ہاں اللہ کا یہی حکم. حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زبان سے جو نکلا ہے جملہ، جو حدیث کی کتابوں میں فَإِذًا لَا يُضِيعُنَا، کہ جب اللہ ہی کا حکم ہے تو اللہ اس لق و دق میدان میں بھی مجھ حاجرہ اور اسماعیل کو برباد نہیں کرے. مجھ حاجرہ اور اسماعیل کو برباد نہیں کرے. چنانچہ خاموشی سے رہنے لگے. صرف کھجور اور پانی ہے، وہاں کوئی انسان آبادی نہیں کہ کوئی دکان مکان کا سوال ہو. امتحان، چوتھا امتحان. کھجور اپنے ٹائم پر ختم ہو گیا، پانی اپنے وقت پر پورا ہو گیا. انسان بھوک تو کافی دیر تک برداشت کر سکتا ہے، مگر پیاس برداشت نہیں کر سکتا. اور وہاں کی گرمی مکہ مکرمہ کی.
اس زمانے میں سوچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے، یعنی آج سے 4500 برس پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حال تھا تکلیفوں کا، تو اس زمانے میں کیسا حال ہو؟ اب یہاں 2 پہاڑی تھی، وہ مشہور پہاڑی تھی صفا اور مروہ، یہاں یہ پانی کی تلاش میں اوپر آ کر کھڑی ہو گئی چڑھ کر کہ ہم دیکھیں کہ کہیں ادھر ادھر کوئی پرندہ چرندہ اڑتا نظر آئے، پانی کی تلاش مل جائے تو میں پانی بھر کر لاؤں اور مجھ سے پہلے میں اپنے بیٹے اسماعیل کو پلاؤں۔ دودھ پیتا 1 سال کا بچہ ہے۔ صفا سے مروہ پر گئی، کچھ نظر نہیں آیا، واپس مروہ سے صفا پر آئیں دوڑتی ہوئی، ایسے کل ملا کر 60 چکر لگائے مگر پانی نظر نہیں آیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے جو سنا رہا ہوں، قصے کہانیاں تو بہت چلتی ہیں، ہر قصہ کہانی جو اسلام میں لوگ سناتے ہیں، اتہاس میں، تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں بہت غلط قصے یہودی اور عیسائیوں نے ملاوٹ کر کے لکھے ہیں، اور وہ قصے چل پڑے۔ بخاری شریف میں ہے، کتاب الانبیاء ہیڈنگ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، وہاں لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ جب چکر مارنے کے لیے گئی صفا مروہ پر تو بچے کو کہاں چھوڑا تھا، لکھا ہے دیکھو ادھر، یہ صفا یہ مروہ، بیچ میں کعبۃ اللہ، بیچ میں، اور ادھر کی سائڈ جہاں میزاب رحمت ہے، ادھر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ کے نیچے بچے کو سلایا تھا، ہاجرہ ادھر ہے، حضرت ہاجرہ، بچہ ادھر ہے، بیچ میں کعبۃ اللہ ہے۔ کس سے چل پڑتے ہیں؟ تحقیق سے علم حاصل کرنا چاہیے، تحقیق سے، تاریخ میں کچھ بھی لکھا ہو، پانی نظر نہیں آیا تو اب یہ بات صحیح ہے کہ بچے کو دیکھنے آئی، کہیں بچے کی جان تو نہیں نکل گئی، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب یہ کعبۃ اللہ کو پار کرتے ہوئے بچے کو دیکھنے جا رہی، بیچ میں کعبۃ اللہ ہے، ابھی بچے تک پہنچی نہیں، کعبۃ اللہ کے پاس آئی تو دیکھا کہ سفید لباس میں فیضاً جبریل علیہ السلام کھڑے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، تب سب مل کر جواب دو، قصہ کہانی بیان کرنے والوں کی بات مانو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ قصے کہانے والی کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے پانی کی رگڑ سے وہاں کا پانی نکلا، زمزم تو کعبۃ اللہ کے سامنے ہے، زمزم کا کنواں آج بھی جا کے حاجیوں کو پوچھو، کعبۃ اللہ یہاں سامنے کنواں ہے، اور حضرت اسماعیل کو ادھر پہاڑی پر سلایا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو بالکل دیکھا کہ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارا، پر یا مبارک قدم مارا۔ راوی کہہ رہے ہیں حضور سے میں نے سنا، 2 میں سے ایک بات کہی، ایک بات بھول گیا میں، کہ یا قدم مبارک مارا حضرت جبریل نے یا اپنا پر مارا، فرشتوں کو اللہ نے پر دیے اڑنے کے لیے، بس زمزم نکل گیا۔ پانی کی تلاش تھی، اب وہ گہرائی میں آٹومیٹک اندر جانے لگا، وہ منڈیر کنویں کی شکل میں مکیٹ بنا رہی رہی مٹی سے، کنواں اندر تو پانی کا مشک بھرا، خود نے پیا، جلدی لے کر گئی کہ اسماعیل، یہ بات صحیح ہے کہ وہ پاؤں رگڑ رہے، یہ بات بالکل صحیح، یہاں تک بات صحیح، مگر یہ رگڑ کے ساتھ جو لوگ زمزم کو ملا رہے، یہ لوگوں کی اپنی ملاوٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جبریل علیہ السلام کھڑے تھے کعبۃ اللہ کے پاس اور وہاں زمزم نکلا ہے، ذرا زور سے بولو بھائی، زمزم کہاں نکلا ہے؟ کعبۃ اللہ کے پاس، آج بھی کعبۃ اللہ کے پاس حضرت، اور پھر پانی بھر کر گئی اس جھاڑ کے پاس جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلایا، پانی
بچہ پیاس کے مارے رگڑ رہا تھا، وہ بات صحیح ہے، پانی پلایا، اس کی رگڑ بند ہو گئی، مگر لوگوں نے اس رگڑ کے ساتھ زمزم کو ملا دیا۔ کوئی حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ آپ بخاری شریف پڑھانے والے راندیر میں 2 مدرسے ہیں، یہاں سورت میں بھی ہے جو بخاری پڑھاتے ہیں، ان کو پوچھ لو کہ بخاری شریف میں کیا لکھا ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے۔ زمزم نکل گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو اپنے وطن میں ہیں، بیوی ہاجرہ اور اسماعیل یہاں مکے میں ہے، یہاں دونوں زندگی گزر۔ پانی نکلا تو یہاں سے جو قافلے جاتے تھے ملک شام، اونٹ کے قافلے تجارت کے لیے، پہلے رکتے نہیں تھے، سیدھے شام چلے جاتے تھے۔ اب یہ رکنے لگے کہ یہاں پانی مل گیا کہ بھئی راستے میں، اور جہاں پانی ملا لوگوں نے وہاں رہنا دھونا شروع کر دیا کہ اب یہاں جھونپڑیاں بناؤ، یہاں مکان بناؤ۔ لوگوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا، 1 2 3 4 لوگوں کی جھونپڑیاں بننا شروع ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر ہر سال ایک بار چکر مارتے تھے، سال دھیمے 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 چلتے ہوئے ہو گئے، چلتے ہو گئے، یہاں تک کہ ہر سال آتے تھے اور پابندی کے ساتھ۔ اب بڑے ہو گئے اور نکاح ہو گیا۔ ذرا زور سے بولو بھائی کیا ہو گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور ہر سال آ رہے۔ اس کے بعد قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس زمانے میں 12 سے 14 سال میں نکاح ہو جاتے تھے، قدرتی طور پر بہت چھوٹی عمر میں بالغ ہو جاتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نکاح ہو گیا، دوسرے سال آئے، ہر سال آتے ہی تھے، حضرت ہاجرہ کے مکان پر جاتے تھے۔ پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہاں پڑوس میں ایک جھونپڑی بنائے اس میں رہتے ہیں۔ یہ قصہ بھی بخاری شریف میں، پوچھ لو آپ علماء سے۔ کہا پڑوس میں ایک جھونپڑی اس میں رہتے ہیں۔ وہاں گئے، آبادیاں ہو گئی، دستک دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر پر، ہر سال ملاقات ہوتی تھی، اللہ کے نبی تھے۔ گھر میں سے جوان لڑکی باہر آئی، کہا کون ہے؟ سلام کیا، سو لڑکی نے جواب دیا، کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں بتلایا کہ میں ابراہیم ہوں علیہ السلام۔ کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا لکڑی کاٹنے گئے، لکڑی کاٹنے۔ کہا کب آئیں گے؟ کہا شام کو آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وطن جانا ہوتا تھا۔ کہا اسماعیل آئے تو سلام کہنا، اور ان کو کہنا کہ یہ پہلے دوسرا سوال یہ کیا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اس بہو کو پوچھا کہ روزی کی بہت تکلیف ہے۔ کہا صبح ملتا ہے تو شام کی تکلیف، اور شام کو ملتا ہے تو صبح کا ٹھکانا ہے۔ تو یہ کہا ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ اسماعیل کا جو یہ نکاح ہوا ہے یہ عورت دیندار نہیں، فلاں قبیلے کی ہے اور اس قبیلے میں دینداری نہیں۔ وحی کے ذریعے خبر کی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بہو کو کہا کہ اس کا دل نہ دکھے، اس انداز سے تعلیم کی کہ اسماعیل آئے تو کہہ دینا کہ ایک بوڑھے آدمی آئے تھے، سلام کہہ کر گئے، اور یہ کہا کہ تیرے گھر کی جو چوکھٹ ہے وہ بدل دے، چوکھٹ کو بدل دے۔ چوکھٹ سے مراد بیوی تھی، گھر کی چوکھٹ، گھر کی عزت عورت ہوتی۔ پھر دوسرے سال آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا تھا دوسرے سال، کیونکہ برس ہاں برس آتے رہے۔ حضرت اسماعیل کے مکان پر گئے، اب دستک دی تو کوئی دوسری لڑکی نکلی،
دوسرے سال پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں فلاں اور فلاں قبیلے کی. اور کہا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ یہ قصہ پورا بخاری شریف میں ہے صحیح سند کے ساتھ. کہ الحمدللہ حالات بہت اچھے ہو گئے، اللہ کا شکر ہے. کہ یہاں پہلے ایک لڑکی رہتی تھی وہ کہاں گئی؟ ابراہیم حسین. کہا کہ ان کو طلاق دی ہے اور عزت کے ساتھ اس کو رہا کر دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے تھے تو پہلی بیوی نے کہہ دیا تھا، جو انہوں نے پیغام دیا تھا کہ کوئی بوڑھے آدمی آئے تھے سلام کہہ کر گئے اور یہ کہا کہ چوکھٹ کو بدل دے. یہ نبیوں کی تعلیم ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے اس انداز سے کلام کرنا چاہیے انسان کو. دین نہ ہو نا تو آدمی ہر جگہ مار کھاتا ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر گئے، دوسری لڑکی نکلی. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ میں فلاں خاندان کی لڑکی ہوں. کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ لکڑی کاٹنے گئے. کہا کب آئیں گے؟ کہا شام. کہا ان کو سلام کہنا کہ بوڑھے آدمی آئے تھے اور سلام کہہ کر گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ اس چوکھٹ کو باقی رکھنا. یعنی یہ دیندار عورت ہے، اس کی وجہ سے گھر کے حالات اچھے ہیں. یہ نبیوں کی تعلیمات سے معلوم ہوا کہ عورت میں دینداری نہ ہو تو اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی. آنے والی اولادیں بھی بے برکت ہو گئی، دیندار نہیں بنے گی. اس لیے نکاح کی مجلسوں میں آتا ہے، حدیث میں آیا کہ 4 چیزیں دیکھ کر انسان شادی کرے: لمالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. انسان یا تو مال دیکھ کر شادی کرتا ہے، ولی جمالہا خوبصورتی دیکھ کر، یا اس کا اچھا خاندان دیکھ کر لڑکی کا، اور نمبر 4 پر فرمایا دیندار. 4 صفت بیان فرمائے کہ جس کو 4 مل جائے وہ بڑا خوش قسمت انسان. مگر آپ سازم فرما رہے ہیں پہلی 3 ملی اور چوتھی نہیں ملی دینداری. فرمایا تیرے ہاتھ کیچڑ میں آلودہ ہو جائیں گے، یعنی برباد ہو جائے گا. کیوں؟ خوبصورتی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری ڈال دے عورت کے چہرے پر، بھائی ذرا زور سے بولو، بے شک خوبصورتی ختم ہو جائے گی کہ نہیں ختم ہو؟ بیماری ڈال دے بیکار ہو جائے گی. مال ایسی چیز ہے کہ مال تو آج ہے کل نہیں، کروڑوں میں کھیلنے والے. میں نے آپ کو پچھلی ہفتے ہی بتایا تھا کہ یہاں صاحب آتے ہیں، یہ میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں صورت آتا تھا بیان کے لیے، 5-5 ہزار روپے ہمارے جیب میں ایسے رکھ دیتے سارے علماء. ابھی اللہ نے ان کا امتحان لیا، ابھی وہ یہاں آ کر کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے ہو تو دے دو. حالات ہیں، مال تو اللہ چاہے چھین بھی لے. بھائی بولو نے چھین لے سکتا ہے نہیں. یہ تازہ قصہ ہے ابھی کا آپ کو کہہ رہا ہوں. خاندان ایسی چیز ہے کہ وہ گھر والے کوئی گناہ کا کام کر لے تو ساری عزت ملیہ میٹ ہو سکتی. اور نمبر 4 پر فرمایا دینداری. زور سے بولو، عورت میں کیا ہونی چاہیے؟ 4 مل جائے بہت اچھا ہے، مگر دین، بیماری آ جائے تو خوبصورتی ختم، غریبی آ جائے تو مالداری چلی جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جائے، بے عزت کرنا ہو اللہ کو تو دیر نہیں لگتی. یہ تینوں فنا ہونے والی چیز ہے، مگر دینداری، مالدار ہو غریب ہو، خاندان اچھا ہو یا نہ ہو، گوری ہو یا کالی ہو، ذرا زور سے بولو بے شک دینداری ہر حال میں باقی رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی دوسری بیوی کے بارے میں کہا یہ نیک عورت ہے، اشارہ کیا کہ اس چوکھٹ کو باقی رکھ. اس کے بعد مسلمانوں قربانی کا واقعہ، 5واں امتحان. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے وطن میں خواب دکھایا کہ میں بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. یہ قصہ بہت لمبا ہے مگر میں صرف مختصراً آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں. اس میں بھی لوگ گلاٹیں کھاتے ہیں. کوئی کہتا ہے 3 برس کا بچہ تھا، کوئی کہہ رہا 5 برس کا بچہ تھا، کوئی کہتا ہے 7 برس کا بچہ تھا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں عقل سے ذرا سوچو، عقل سے سوچو. نکاح ہو گیا ہے
اس کے بعد خواب میں بتلایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کر رہے ہو۔ بولو بھائی سب مل کر زور سے، نکاح ہو جانے کے بعد 3 یا 5 7 برس کا ہوگا؟ قصے کہانیاں تو بہت چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے گا، قربانی مانگے گا تو جوانی کی مانگے گا، بچے کی مانگے گا، بچے کو ذبح کروائیں گے، اتنے چھوٹے بچے کو۔ آدمی کو پہلے اس کو دیکھتے بھی آدمی کو، انسان کو رحم آئے، کہنے میں بھی، یا بچے کو چھری دکھاتے بھی آدمی کو ڈر لگے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو اتنا رحیم و کریم ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہے کہ تیرے 5 برس کے بچے کو ذبح کر؟ قربانی مانگے گا تو جوان بیٹے کی مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت بھی پسند ہے تو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ زور سے بولو بھائی کہاں کی پسند؟ جوانی کی عبادت پسند۔ تو خواب آیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا۔ تیار ہو گئے دونوں باپ بیٹے قربانی کے لیے۔ بہت کوشش کی چھری چلانے کی، پہلے سیدھے سلایا پھر الٹا سلایا، مگر چھری نہیں چلی۔ وہی بات جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے وقت، جلانے کا کام آگ کا ہے، وہ صفت اللہ نے رکھی ہے۔ جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے، بولو بے شک، تو آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ چھری میں چلانے کی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے چلانے کی طاقت کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ بہت کوشش کی مگر ناکام ہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھلایا، آپ گھبراؤ نہیں۔ بہت کوشش کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بیٹے اسماعیل سے پہلے کہا خواب دیکھنے کے بعد، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ نے آپ سب کو عقل دی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ 5 برس کے بچے کو آپ کو کہتے ڈر لگے گا کہ نہیں لگے؟ بولو رے بھائی لگے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اگر اپنے بچے کے بارے میں صرف خواب بھی دیکھ لیں تو ہم کو اس کو بتانا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ بولو بھائی لگے گا؟ تو نبی علیہ السلام کیسے بتلائیں گے؟ معلوم ہوا بڑا تھا، جوان ہو گئے۔ بلا السعی قال یا انی اذبحک فانظر فانظر ماذا ترى، کیا بچہ اس طرح جواب دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ بھائی بولو نا، رائے کس سے پوچھی جائے گی؟ چھوٹے بچے سے یا جوان سے؟ جوان سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنو آپ، قرآن میں ہے یا ابتی، اے میرے والد صاحب، قال یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ وہ چیز کر لیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اتنا لمبا بیان، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا۔ بھائی جواب دو سب مل کر، جتنا چھوٹا بچہ اتنا لمبا بیان دے گا؟ خود سوچو ذرا۔ چل پڑتی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے اللہ کے اس حکم پر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ایک جانور لے کر بھیجا دمبے کی شکل میں، اور اس کو ذبح کرنے کا حکم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کیا، لا الہ الا اللہ اللہ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ، جبرائیل بولے لا الہ الا اللہ اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بولے اللہ اکبر وللہ الحمد، اس جانور کو ذبح کیا۔ اس کے بعد اسی وقت سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا یہ عمل جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ کہا آپ کے والد، نبیوں میں والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ صحابہ نے بھی کیا، جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ بڑے جانور ہوں تو 7 حصے، چھوٹا جانور ہے 1 حصہ۔ اللہ نے مال دیا ہے گھر میں 7 آدمی پر واجب ہے،
تو 7 بکرے کرو، نہیں ہے تو پھر بڑے میں ہی لو حصہ، اللہ کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس طاقت ہو اور پھر بھی قربانی کرے نہ کرے، لم یقرب من المصلانا، انہیں چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی زیادہ وعید، سخت وعید آئی ہے، اس سے اندازہ لگاؤ کہ قربانی واجب اور پھر نہ کرے انسان کتنا بڑا گنہگار ہے، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہوا آدمی۔ کہنے کا منشا یہ ہے، یہ قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی، آپ نے ایک جانور پورا کا پورا پوری امت کے ایصال ثواب کے لیے بھی کیا، آپ نے اپنے مرحومین کے رشتہ داروں کے لیے بھی کرے، ان کو ثواب پہنچتا ہے، اتنا بڑا عمل مرحومین کو پہنچے، ان کی روحیں خوش ہوتی، ان کی قبروں میں نور پھیلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، بڑا ثواب ہے اس میں، اللہ نے دیا ہو تو کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ قربانی کے گوشت کا، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے، خاص کر ان باتوں کو لوگوں تک پھیلاؤ، 3 حصہ کرنے کا حکم ہے، زور سے بولو بھائی کتنا؟ 1 حصہ خود کھاؤ، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کو دو، رشتہ داروں میں سسرالی رشتہ دار بھی آ گئے اور آپ کے دوست احباب بھی آ گئے، اور تیسرا حصہ جو ہے غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا ہے۔ بہت لوگ غلطیاں کرتے ہیں، بہت لوگ بڑے بڑے فروزن مشین خریدتے ہیں اور بکرے کے بکرے اندر اتار لیتے ہیں۔ اب کا حصہ ہے، کھاؤ بھائی، چاہے تو دوسرے دن عید تک کھاؤ نا، ہم کو کیا ہے، آپ کا حصہ کھاؤ، مال تو اللہ کا ہے، غریبوں تک پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ مال جو غریبوں کا ہے اور آپ اس پر کھا گئے، قربانی تو قبول ہو گئی مگر اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا، آپ غریبوں کا گھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر جھونپڑیوں میں جانے دے دے کر جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتے تھے قربان۔ آپ کھائیے، آپ کا حصہ کون منع کرتا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں بڑے جانور میں تو دیتے ہیں غریبوں کو، باقی بکرے میں نہیں دیتے، جن کو ڈر ہے اللہ کا وہ دیتے ہیں، اور گیا بھی کبھی تو کچھ لوگ اور غلطیاں کرتے ہیں، مالداروں کے یہاں اچھا گوشت جاتا ہے، فقیروں کے یہاں چھیچڑے جاتے ہیں۔ یہ وریاؤ گاؤں ہے، میں بیان کے لیے جاتا ہوں، وہاں ایک نام ہے ریاض بھائی کر کے، انہوں نے ایک شاعری بنائی، شاعری کو اچھی شاعری نے ایسے ادر بنائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اچھا گوشت مالداروں کو دیتے ہیں، چھیچڑے فقیروں کو دیتے ہیں، ہڈیاں جو ہے غریبوں کے فن میں جاتی، تو انہوں نے اپنی شاعری بنائی کہ گوشت امیرم چھیچڑے فقیرم، گوشت امیرم چھیچڑے فقیرم، ہڈیم غربا فنڈم اور ہوجڑیم ڈبڑیم، ہوجڑی جو ہے وہ دبلی کے ہاتھ جاتی، بھلے آدمی مالدار لوگ تو پورا سال کھاتے ہیں، پورا سال کھاتے ہیں، آپ ان اس نیت سے دیتے ہیں، انہیں بھیجا تھا تو ہم بھی بھیجیں، غریبوں حق کا حق کیوں مارتے ہیں آپ؟ غریبوں کا حق تو ان تک برابر پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا کہ جو بیچارے 600 650 روپے کلو گوشت نہیں خرید سکتے، سال میں آپ کی دعوت میں وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں تو آپ خود سوچو اللہ کی ہاں کس نظروں سے ہم دیکھے جائیں، نظروں سے گر جاتا ہے آدمی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اپنا حصہ کھاؤ مگر جو غریب و فقیروں کا ہے وہ ان تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے جو قربانی کے گوشت تقسیم کرنے کا، اور اس میں پہلے دن جلدی سے قربانی کرو تو زیادہ ثواب ہے، یہ بھی ہے حدیث میں، دوسرے دن کرو تو تھوڑا ثواب کم ہو جاتا ہے، آخری دن کرو تو اور کم ہو جاتا ہے، لہذا پہلے دن ہی جتنا ہو سکے آدمی کو اس کے لیے جلدی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شان ہوں ہم تمام کو سنت کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دعا کے بعد جو ہے آپ حضرات کے لیے چند احباب کی طرف سے کھانے کی دعوت ہے۔ پہلے یہ یاد رکھیں یہ اللہ کا گھر ہے، صحن ہو یا تخت ہو اللہ کا گھر ہے۔ زور سے بولو بھائی کیا ہے؟ ایسا شور نہ مچائیں کہ اللہ کے گھر میں شور و پاؤ۔
ہاتھ دھو کر کھائیں، بسم اللہ والا برکت اللہ کہہ کر کھائیں، ذکر کرتے کھائیں، اور جو ہے کھانے کے بعد دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور جنہوں کی طرف سے دعوت ہے آپ ان کو دعوت دے، دعا دے کر جائیں، اللہم اتم من اطعمنا واسقی من سقانا، یہ دعا دے کر جائیں۔ اور مسجد کا خیال رکھیں، کھاتے وقت ایک ہاتھ نیچے رکھیں تاکہ نیچے گرنے نہ پائیں۔ جو نیت کی ہے سب دوست احباب نے، پوری امت کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ کھانے کی دعوت رکھی ہے، اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں ایمان کی دعوت پھیلانا آئے ان تمام کے بھی ایصال ثواب، اور ان کے ہاتھ پر جتنے لوگ ایمان لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمیت سب کو جو ہے ایصال ثواب کے لیے دعوت رکھی ہے۔ آپ حضرات خوشی سے کھائیے اور جو باتیں کہی اس پر عمل کیجیے، درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ اور یہ 2 نیپال سے مولانا لوگ آئے ہیں، آپ لوگ چلے جاؤ، آج ان کا اعلان ہے اور ایک ہی کو دیتے ہیں مگر یہ اب گھر جانے والے ہیں۔ آپ حضرات ان کو للہ زکوٰۃ، صدقات و خیرات، قربانی بھی دینا چاہیں تو آپ ان حضرات کو دے سکتے ہیں۔ ان دونوں کے مدرسے میں گیا ہوں نیپال، دونوں ایک ساتھ بیٹھ جائیں۔ جی جی درود شریف پڑھ لیں، مختصر سی دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، اے اللہ دین کا کام کراتے ہوئے، پریشانیوں سے بچاتے ہوئے، اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ یہ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اور دور دراز سے سن رہے ہیں، ملک میں یا بیرون ملک میں، اے اللہ ان سب کے سننے کو اور آنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جن حضرات نے یہ دعوت رکھی ہے ان تمام کے جتنے ابھی جو تازہ مرحومین ہیں، اے اللہ ہماری والدہ، ہمارے محمد بھائی یونائٹڈ کی بیٹی فاطمہ، ہمارے نبی حسن بھائی کی والدہ، ہمارے عبدالوہاب بھائی کے والد، اور جتنے بھی ہمارے یہ دوست احباب ہیں، ہمارے شریف بھائی ان کے والدین، ہمارے زید بھائی کے جتنے مرحومین ہیں وہ، ہمارے ذاکر بھائی کے جتنے رشتہ دار مرحومین ہیں وہ، اور ہمارے عتیق بھائی کے والد والدہ اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ، اے اللہ جن کے نام بھی یاد نہیں، یہ جتنے احباب نے اے اللہ یہ دعوت کی ہے پوری امت مسلمہ کے ثواب کے لیے، اور پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے تمام اہل ایمان کے لیے یہ دعوت کر رہے ہیں، اللہ اس کو ان تمام مرحومین کے حق میں قبول فرما، ہمارے تمام کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ آپ بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، غفور الرحیم ہیں، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہیں، اللہ نیت کرتے ہی آپ ثواب پہنچاتے ہیں، اے اللہ ان کھانوں کا ثواب جن جن کی نیتیں کی ہے اے اللہ ان تمام کو پہنچا دے، ان کی قبروں میں نور کی بارش نازل فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے، الہ العالمین ان کی قبروں کو، مرحومین کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے اور مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے مولا، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین اور صالحات کے ساتھ فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، رشتہ دار، اساتذہ، جن سے ہم نے علم دین حاصل کیا وہ تمام حضرات، پروردگار عالم ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ پوری امت کا قربانی کے دن اچھی طرح گزر جائے، سے غیب سے مدد نازل فرما، ہندوستان میں بھی حالات مناسب رہیں اور قربانیاں ہماری قبول ہو جائے، اے اللہ کسی دوسری قوموں کے ساتھ جھڑپیں نہ ہو، اے اللہ ایسے مبارک ایام میں
چین سکون کے ساتھ یہ دن نکل جائیں، غیب سے ایسی مدد نازل فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری اس محنتوں کو قبول فرما، اس مجلس کو قبول فرما۔ دور دراز سے پوری دنیا سے لوگ سن رہے ہیں، اللہ ان تمام کو بہترین بدلہ عطا فرما، ہر ایک کی قربانیوں کو قبول فرما۔ جو مسلمان پوری دنیا میں غریب مسلمانوں کے ہاں قربانی پہنچاتے ہیں، اے اللہ ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کا اجر ان کے مرحومین کو بھی عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہاسپٹلوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ایکسیڈنٹ سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے آج کے کھانے میں برکت عطا فرما، اے اللہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے، اے اللہ مرحومین کو اس کا ثواب پہنچ جائے، غیب سے ایسی مدد نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، امت کو علماء کے سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، دعوت و تبلیغ کے کام سے محبت نصیب فرما، گھر گھر تعلیم زندہ ہو ایسی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ مسجد وار جماعتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستوں میں امت کو نکلنے کی توفیق عطا فرما، خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے علماء حق کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما اور تیرے دین سیکھنے سکھانے میں وقت گزر جائے ایسی توفیق مرحمت فرما۔ جتنے علماء شہید ہو گئے اللہ ان تمام کے درجات کو بلند فرما۔ امت میں جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان تمام کو مکمل شفا عطا فرما، جن کو پوری دنیا میں اہل ایمان کو اولاد نہیں اے اللہ انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے سر پہ قرضہ ہے اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ دور دراز سے قریب جتنے حضرات آئے سب کے آنے کو قبول فرما، ہمارے یہاں ہماری اس مجلس کو شرف قبول عطا فرما۔ الہ العالمین حرمین شریفین جو حضرات حج کے لیے گئے ان کے حجوں کو قبول فرما، ہم سب کے لیے وہاں جانا مقدر فرما۔ مولا پیسہ نہ ہو تو ابھی پہنچانے والی ذات آپ کی ہے، ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرما، وہاں کے اعمال نصیب فرما۔ مولا قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت بہت قریب ہے، ابھی پچھلے دنوں دبئی میں ایران میں زلزلہ ہوا، اس سے پہلے کویت میں ہوا، دوبارہ یہ ایران میں زلزلہ ہوا، ادھر گجرات میں بھی کئی جگہ زلزلے چالو ہیں، ابھی افغانستان میں پچھلے 15 دن پہلے زلزلہ ہوا، 1000 سے زیادہ آدمی شہید ہو گئے۔ اے اللہ یہ سب قیامت کے الارم بج رہے ہیں اور امت غفلت میں سو رہی ہے، آپ نے ٹائم میں سے برکت اٹھا لی ہے، ہفتہ تو ایک دن کی طرح گزر رہا اور دن ایک گھنٹے کی طرح نکل رہا اور گھنٹہ منٹ کی طرح اور منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل رہا، سال مہینے کی طرح گزر رہا اور مہینہ ہفتے کی طرح، اور یہ امت غفلت میں سو رہی ہے۔ اے اللہ امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، آج کی اس مجلس کا ثواب اور کھانے کا ثواب پوری امت مسلمہ کو پہنچا دیں، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور ان کی امتوں کو پہنچا دے۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا، اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔